بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے اور اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ کو ماننے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، میرے سے تعلق جوڑنے والو، اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول کرنے والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں، براہ راست ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل طور پر، ولا تتبعوا، پیروی مت کرو، اتباع مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں کی، انہ، اس لیے کہ بے شک وہ جو شیطان ہے، لکم، وہ آپ کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کریم اس آیت میں ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم کا مطلب اسلام، کافہ، مکمل طور پر۔ اس کافہ کا تعلق ادخلو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کافہ کا تعلق اسلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ادخلو کافہ، کہ سارے کے سارے مسلمان ایمان والے، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی حیثیت کا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یا ادخلو فی السلم، کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی کا اسلام تو لے لیں۔ جہاں تک اسلام ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری خواہش کے مطابق ہو، وہ اسلام تو ہم قبول کر لیں، لیکن جو اسلام ہمارے رسم کو توڑ رہی ہے، ہماری خواہش کو توڑ رہی ہے، ہماری مرضی کے خلاف اسلام کا حکم آ رہا ہے، وہ ہم چھوڑ دیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور شیطانی طریقے کیا ہیں۔ کیا صرف ہم اسلام قبول کر لیں اتنا کافی ہے؟ کیا ہم صرف ایمان قبول کر لیں اتنا کافی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو مکمل اسلام قبول کرنا ہوگا۔ بعض اسلام قبول کیا جائے اور بعض نہیں، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر یہ عادت تھی، جہاں ان کو اپنی مرضی کی چیز اسلام میں، تورات میں ملتی تھی، وہ قبول کر لیتے تھے، اور جہاں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ان سے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے
کہیں ہم اسلام کے ساتھ تو وہ عمل نہیں کر رہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا، اللہ ان سے فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض تورات پہ تو ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اور یہی اگر ہم ایمان اور قرآن کے ساتھ کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا ہے. میں اور آپ اپنے آپ پر غور فرمائیں. اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا اگر بعض چیزوں پہ ایمان کو قبول کرو گے، بعض کو چھوڑ دو گے، پھر آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا میں پھر آپ کو رسوائی ملے گی، دنیا میں پھر آپ پریشان ہوں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ کریم دردناک عذاب کی طرف لوٹا لیں گے. کس بات کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ بعض چیزوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا. دنیا میں واحد ایک اسلام ایسا دین اور ملت ہے جو ایک عقیدے اور توحید پر نسبت رکھتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہ کسی خاص چیز کی طرف، ملک کی طرف، کسی خاص شخص کی طرف اس کی نسبت ہے. مثال کے طور پر آپ یہودیوں کو دیکھیں، وہ یہود کی طرف نسبت ہے. آپ عیسائی کی طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت ہے. آپ ہندو مت کی طرف دیکھیں، ایک ملک کی طرف نسبت ہے. آپ مجوسی کی طرف دیکھیں، ایک ملک کی طرف نسبت ہے. آپ بدھ مت کو طرف، جو بھی دنیا میں مذہب ہے اگر آپ اس کی مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کو کسی خاص چیز کی طرف اس کی نسبت آئے گی. مگر اسلام واحد مذہب ہے، واحد دین ہے کہ جو ایک زندہ عقیدہ رکھنے والا ہے، زندہ نسبت رکھنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا اسلام اور طریقہ تمہیں مل گیا تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائے. تو درمیان کا راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. ایک راستہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کے بعد ڈائریکٹ کسی آیت میں فرمایا کہ اگر تم مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے زندگی تو گزارنی ہے. اگر اسلام کی زندگی نہیں ہوگی تو آپ کوئی اور زندگی گزاریں گے. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے راستے پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر ہم چلیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ کا قرآن آ گیا، نبی کا طریقہ آ گیا، اس کے بعد بھی تم پھسل گئے اس راستے سے، فَاعْلَمُوا، اب اللہ امر فرما رہے ہیں، فَاعْلَمُوا، پھر یاد رکھو، یاد رکھو، فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے. غالب ہے لیکن پھر بھی عذاب لے کے نہیں آتا، پھر بھی تمہیں پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکیم، وہ حکمت والا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو مہلت دے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو. اب میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم منصفانہ مطالعہ کریں اپنی زندگیوں کا، مسلمان کا، تو آپ کو واضح تقسیم نظر آئے گی، واضح تقسیم نظر آئے گی. بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں،
لیکن ان کو یہی نہیں پتہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کا، اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ بہت سو کو تو یہ بھی نہیں پتہ، اور بہت سے حضرات جو عقیدے تک تو علم رکھتے ہیں، مانتے ہیں، عبادات سے نابلد ہے، عبادات کے قریب بھی وہ نہیں آتے، بس عقیدہ کو وہ کافی سمجھتے ہیں۔ اور بعض دیندار لوگ وہ عقیدہ بھی مانتے ہیں، عبادات میں بھی آتے ہیں، لیکن معاملات کے قریب وہ بھی نہیں آتے اسلام میں۔ مختصر سی بات یہ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہوتی ہے؟ شادی کو بھی چھوڑیں، ہمارے ہاں انتقال ہو جاتا ہے، ہم میت کو دفن کرتے ہیں، ہم میت کی تدفین بھی اسلامی طریقے سے نہیں کرتے۔ وہ جو تعزیت ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، سب رسم اور رواج چل رہے ہیں، اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے اماں ابا ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ تو ہماری چلتی ہوئی رسمیں آ رہی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے۔ یہ اس آیات کا شان نزول بھی یہی ہے، ان آیات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ کچھ مسلمان جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، قرآن کے جو احکامات ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تورات میں وہ احکامات جو اسلام سے ٹکراؤ نہیں رکھتے، وہ احکامات جو اسلام سے ٹکراؤ نہیں رکھتے، اگر ہم اس پر بھی عمل کر لیں تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ مسلمانوں میں جمعے کے دن کی فضیلت ہے، تورات میں ہفتے کے دن کی فضیلت ہے، ہفتے کے دن عبادات کے علاوہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جمعے کی فضیلت تو مان رہے ہیں، اگر ہم ہفتے کے دن بھی اس کے مطابق گزار لیں تو کیا ہے؟ اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، اللہ کریم نے منع فرمایا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اسلام کا طریقہ، بلکہ اسلام سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہوگا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور اسی طریقے سے ہم صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اولیاء اللہ کا، ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم ان کی زندگیوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں، ہم صرف عبادات تک رہتے ہیں، ہم صرف ایمانیات تک رہتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی، ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے؟ آپ ایک واقعہ مختصر آپ سنیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ کچھ نشانات تھے، آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، آپ کے کپڑوں پہ آج نشان نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کی ہے، شادی کی تھی، کچھ کسی چیز کے نشان لگ گئے ہوں گے۔ اب آپ اس واقعے کو دیکھیں، مدینہ میں عشرہ مبشرہ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، سفر میں نہیں ہے، مگر آپ نے شادی کی، نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا۔ کیسی بے تکلف زندگی! انہوں نے، ہم یہ سمجھیں گے انہوں نے اسی وجہ سے دعوت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبلیغ کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن جو مین سمجھنے کی بات ہے اس میں وہ یہ کہ ہم کتنے تکلفات میں آ گئے۔ آج فلاں دوست نے شادی کی، مجھے نہیں بلایا، فلاں خاندان والے نے شادی کی، ہمیں نہیں بلایا۔ تو ہم صحابہ کی زندگیاں کا اگر مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل مطالعہ کریں۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جائیں، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے راستے پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات آنے کے بعد، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد